اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی ویفقہوا قولی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ہم سورہ نساء کا ترجمہ و تفسیر کر رہے ہیں۔ 83 آیات کا ترجمہ و تفسیر الحمدللہ ہم کر چکے ہیں۔ آج کا سبق آیت نمبر 84 سے دیکھیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فقاتل فی سبیل اللہ، پس قاتل لڑیں، فی سبیل اللہ، فی میں سبیل راستہ اللہ، اللہ کا، اللہ کے راستے میں، پس آپ اللہ کے راستے میں لڑیں۔ لا تکلف، لا نہیں، تکلف مکلب بنایا، مکلب ہیں، الا سوائے نفس کا، نفس کا اپنے نفس کے، اپنی ذات کے، وحرز اور آمادہ کریں، ابھاریں، ترغیب دیں، المؤمنین مومنوں کو، عسى اللہ، عسى قریب ہے کہ اللہ ان یکف، ان کے یکف روک دے، بأس جنگ کو، الذین کفروا وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے، یعنی کافروں کے ساتھ جنگ کو روک دیں۔ واللہ اشد بأسن، و اور اللہ اشد سخت ترین ہے، بأسن جنگ کے لحاظ سے، و اشد و اور اشد سب سے سخت ہے، تنقیلا سزا دینے کے حساب سے۔ فقاتل فی سبیل اللہ، پس لڑیں آپ اللہ کی راہ میں، لا تکلف الا نفس کا، مکلف نہیں ہے آپ مگر اپنی ذات کے، حرز المؤمنین اور آمادہ کریں مومنوں کو، وحرز المؤمنین اور آمادہ کریں مومنوں کو، عسى اللہ ان یکف بأس الذین کفروا اور قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ روک دے کافروں سے جنگ کو، واللہ اشد بأسا اور اللہ تعالیٰ سخت ترین ہے جنگ کے لحاظ سے، واشد تنقیلا اور سب سے زیادہ سخت ہے سزا دینے کے لحاظ سے۔ تو اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم اللہ کی راہ میں لڑو، تم اپنے سوا کسی کے ذمہ دار نہیں، اور مومنوں کو بھی ترغیب دو، قریب ہے کہ اللہ کافروں کی لڑائی کو بند کر دے، اور اللہ لڑائی کے اعتبار سے بہت سخت ہے اور سزا کے لحاظ سے بھی بہت سخت ہے۔ اس آیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم ہو رہا ہے کہ آپ تنہا اپنی ذات سے اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کریں، چاہے کوئی بھی آپ کے ساتھ کوئی بھی نہ دے، آپ کا ساتھ ہی نہ دے۔ ابو اسحاق ابو برہ بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کرتے ہیں کہ ایک مسلمان اکیلا تنہا ہو اور دشمن 100 ہوں تو کیا ان سے جہاد کرے؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ تو کہا پھر قرآن کی اس آیت سے تو ممانعت تاکید ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اپنے ہاتھوں آپ ہلاکت میں نہ پڑو۔ تو حضرت برہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ اسی آیت میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتا ہے اللہ کی راہ میں لڑ، تجھے فقط تیرے نفس کی تکلیف دی جاتی ہے، اور حکم دیا جاتا ہے کہ مومنوں کو بھی، اسے مراد اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے رکنے والا ہے۔ اور روایت میں ہے کہ جب یہ آیت ہلاکت اتری تو آپ نے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ رضوان اللہ اجمعین سے فرمایا مجھے میرے رب نے جہاد کا حکم دیا ہے، پس تم بھی جہاد کرو۔ یہ حدیث غریب ہے۔ پھر فرماتا ہے مومنوں کو دلیری دلا اور انہیں جہاد کی رغبت دلا۔ چنانچہ بدر والے دن میدان جہاد میں مسلمانوں کی صفیں درست کرتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اٹھو اور بڑھو اس جنت کی طرف جس کی چوڑائی آسمان و زمین ہے۔ جہاد کی ترغیب کی بہت سی حدیثیں ہیں، بخاری میں ہے جو اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لائے، صلاۃ قائم کرے، زکوٰۃ دیتا رہے، رمضان کے روزے رکھے، اللہ پر اس کا حق ہے کہ وہ اسے جنت میں داخل کرے۔ اللہ کی راہ میں ہجرت کی ہو، جہاں پیدا ہوا ہو وہیں ٹھہرا رہا ہو۔ لوگوں نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا لوگوں کو اس کی خوشخبری ہم نہ دے دیں؟ آپ نے فرمایا سنو،
جنت میں 100 درجے ہیں، جن میں سے ایک درجے میں اس قدر بلندی ہے جتنی زمین و آسمان میں، اور یہ درجے اللہ نے ان کے لیے تیار کیے ہیں جو اس کی راہ میں جہاد کریں۔ پس جب تم اللہ سے جنت مانگو تو جنت الفردوس طلب کیا کرو، بہترین جنت ہے وہ اور سب سے اعلیٰ ہے، اس کے اوپر رحمان کا عرش ہے اور اسی سے جنت کی سب نہریں جاری ہوتی ہیں۔ مسلم شریف کی حدیث میں ہے کہ جو شخص رب ہونے پر، اسلام کے دین ہونے پر، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رسول و نبی ہونے پر راضی ہو جائے، اس کے لیے جنت واجب ہے۔ اور ابو سعید اسے سن کر، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے سن کر خوش ہو کر کہنے لگے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوبارہ ارشاد ہو۔ آپ نے دوبارہ اسی کو بیان فرما کر کہا، ایک اور عمل ہے جس کے باعث اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو 100 درجے بلند کرتا ہے، ایک درجے سے دوسرے درجے تک اتنی بلندی ہے جتنی آسمان و زمین کے درمیان ہے۔ پوچھا وہ عمل کیا ہے؟ فرمایا اللہ کی راہ میں جہاد۔ ارشاد ہے جب آپ جہاد کے لیے تیار ہو جائیں گے، مسلمان آپ کی تعلیم سے جہاد پر آمادہ ہو جائیں گے، تو پھر اللہ کی مدد شامل حال ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کفر کی کمر توڑ دے گا، کفار کی ہمت پست کر دے گا، ان کے حوصلے ٹوٹ جائیں گے، پھر کیا مجال کہ دنیا میں بھی انہیں مغلوب کرے اور یہیں انہیں عذاب بھی دے۔ اسی طرح آخرت میں بھی اسی کو قدرت حاصل ہے، جیسے آیت میں ہے وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَيَنصُرَ مِنْهُمْ وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ یبلو بَعْضَكُمْ بِبَعْضٍ، اگر اللہ چاہے ان سے از خود بدلہ لے لے، لیکن وہ ان کو اور تمہیں آزما رہا ہے۔ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو جنگ کا نظام رکھا ہوا ہے کفار اور مسلمانوں کا، یہ جو جہاد ہے، یہ جو اللہ کی راہ میں نکلنا، یہ سب صرف اور صرف اللہ کا قرب پانے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو، اپنے مومن بندوں کے لیے درجات کی بلندی چاہتا ہے، انہیں اعلیٰ سے اعلیٰ مراتب پر فائز کرنا چاہ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے پڑھانے میں، آپ کے پڑھنے میں، میرے سمجھانے میں، آپ کے سمجھنے میں کوئی غلطی، خطا، بھول چوک ہو گئی ہو تو میں اللہ کے حضور میں توبہ کرتی ہوں اور معافی کی خواستگار ہوں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔